لامحدود درود و سلام نبی رحمت شفیع امت آقائے کل دانائے سبل سید الرسل والانبیاء شافع روز جزا حضرت سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس کی توفیق خاص سے ہم سب دوست رسول رحمت علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ محفلیں اور یہ گھڑیاں، یہ سعادتیں کسی مقدر والے کی قسمت میں آتی ہیں، ورنہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے رسول رحمت علیہ السلام کا ذکر کرنا اور سننا۔ اور ہمارا دن رات کا مشغلہ یہی ہے، ہماری جوانیاں مصطفیٰ کے لیے، ہمارے مال مصطفیٰ کے لیے، ہماری اولادیں مصطفیٰ کے لیے، ہماری زندگی کا ہر سانس مصطفیٰ کے لیے۔ مزہ آتا ہے اور دل کو چین اور سرور آتا ہے جب دن بھی بندہ ذکر مصطفیٰ میں ہوتا ہے، رات بھی ذکر مصطفیٰ میں ہوتا ہے، اور یقین مانے ذہن کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی کوئی بات سوچنے کے لیے۔ میں ہر وقت ہی سوچتا رہتا ہوں فلاں جگہ تقریر کرنے کے لیے جانا ہے تو کون سی سرکار کی بات کرنی ہے، فلاں جگہ جانا ہے کون سی بات کرنی ہے۔ اسی کشمکش کے اندر شب و روز گزرتے رہتے ہیں، کوئی چیز سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اگر ذہن کے اندر یہ باتیں رچ بس جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ قبر کے اندر نکیرین پوچھیں تو ہم ببانگے دوہل کہیں گے ہمارا ذہن ذکر مصطفیٰ سے کبھی خالی ہوا ہی نہیں تھا۔ اگر انڈٹھے یہ حالت تھی تو اب تو دیکھ چکے ہیں، اب آپ اپنا کام کرو، ہمیں مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لپٹ جانے دو۔ تو یہ اسلام جو ہے نا، یہ محبت کا نام ہے، عشق کا نام اسلام ہے۔ کتابیں اٹھانے کا نام، مخلوق کو گمراہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا سوال ہے میرا، کتاب پہلے ہے یہ جناب پہلے ہے؟ حالانکہ قرآن شریف جو ہے نا یہ بھی پہلے نہیں آیا، پہلے جناب ہے۔ پہلے اللہ نے جناب کو بھیجا ہے، جناب محمد رسول اللہ، جناب کو پہلے بھیجا پھر کتاب کو بھیجا ہے۔ ہم تو کتاب کو نہ کتاب کو جانتے تھے نہ اس کو جانتے تھے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حسین کے نانا جان ہمیں آپ کی زبان پہ اعتبار ہی اتنا تھا، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ انڈٹھا خدا بھی کوئی مانتا ہے؟ لوگوں نے تو اپنے ہاتھوں سے بنائی مورتیاں سامنے رکھی ہوئی تھیں، اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایک بیٹے دینے والا خدا ہوتا تھا، ایک بیٹیاں دینے والا ہوتا تھا، تو لوگوں نے تو ہاتھوں کے خدا بنائے رکھے تھے۔ ہم نے اگر انڈٹھے خدا کو مانا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا جسم ہی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس طرف تو جانا نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس زبان سے نکلا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ وہ زبان تلاش کرنی ہے، زبان کون سی ہے، اور وہ زبان تمہارے اور میرے آقا و مولا کی ہے۔ جب ایک آمنہ کے لال کے کہنے پہ انڈٹھا خدا مان سکتے ہیں تو پھر ہمیں مدینے والے کی بات ماننے میں پریشانی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی یہ آ کر کہے نا کہ سرکار علیہ السلام فلاں جگہ کھڑے ہو کر غلاموں کے ساتھ مصافحہ کر رہے تھے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ کائنات بنی ہی سرکار کے لیے ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا ہی۔ مولوی جو ہے نا اس کی عقل الٹی ہوتی ہے، صدقے کھاتا ہے نا چونکہ، تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میرے ساتھ برا بھی محسوس کرتے ہیں مولوی، چونکہ میں مولویوں میں رہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں تو بھی تو مولوی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، ہم مولوی نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے در کے گدا ہیں، فقیر ہیں، سرکار کے نوکر ہیں، منگتے ہیں مصطفیٰ کو۔ مولوی بن گیا تو کھاتا ختم، بس اپنی پیٹ کی فکر، اپنی باتوں کی فکر، مخلوق کو گمراہ کرنے کی فکر، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرو، صحیح بات ہو، کسی کو اچھی لگے تب بھی سبحان اللہ، نہ لگے تب بھی سبحان اللہ۔ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے نا، پوری کائنات، وہ وحدہ لا شریک اگر ساتھی ہو تو انسان کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کے یار کی باتیں کرنی ہیں پھر وہ ساتھ دینے والا وحدہ لا شریک ہے، وہاں سے عزتوں کے دروازے کھولتا ہے جہاں پر انسان کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال باتیں بہت ساری کرنے کے لیے ہیں۔ 12 بجے انشاءاللہ پہلے 11:50 پہ ہم ختم شریف پڑھ دیں گے،
آیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ آیا تو پانی رکھ کے پڑھ دیں گے. منٹ رہ گئے صرف 40 پیچھے. آپ توجہ میری جانب رکھیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے. زور نہیں لگاؤں گا، جب آپ کا لگے گا. میں نے بچا کے رکھنا ہے، میرا امتحان لینے کے لیے مسجد میں لوگ آئیں گے. یہ امتحان آپ کا ہے. ہم نے تو پورا اترنا ہے نا. یہ تو بات نہیں ہے جگر رکھ کے میں آپ کے سامنے چلا جاؤں، وہاں دیکھوں والا تو والا بنتا کیا ہے ایسا. دیکھیں نا رسول اللہ کے نوکر آتے ہیں خیرات لینے کے لیے، کچھ سمجھ کے آتے ہیں نا. اس بندے سے مصطفیٰ کے عشق کی دولت ملے گی، ملتی ہے. تو سن کے دیکھو، نہ ملے تو تب بات کرو. ایسی عشق کی خیرات ہے، یہ ختم ہونے میں نہیں آتی ہے. ہاں جتنی سناتے جاؤ بڑھتی جاتی ہے، کرم ہوتا جاتا ہے، دروازے کھلتے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے. جو نبی کہے نا کہ مصطفیٰ غیب نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اسے صرف اتنا کہیں کہ یار لفظ نبی کا معنی بتا دیں. لفظ نبی جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ نکلا نبعٌ سے. نبعٌ کا معنی غیب کی خبریں بتانے والے. جو ان کے قرآن شریف ہے نا ترجمہ والے بھائیوں کے، ان کے قرآن میں آپ کو قرآن کے ہر لفظ کا ترجمہ ملے گا. اگر نہیں ملے گا تو لفظ نبی کا ترجمہ نہیں ملے گا. پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اے نبی. او بھائی اللہ نے نبی کیوں بولا؟ نبی کا بھی تو کوئی معنی ہوگا نا. ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، تو نکالو معنی. اپنے قرآن میں یہ لفظ نبی کا معنی نہیں لکھتے. نہ یقین ہو تو ان کا قرآن کھول کے دیکھ لیں. اگر پورے قرآن میں لفظ نبی کا معنی مل جائے مجھے آگے بتائیں. نہیں ملتا. ہمارے امام اہل سنت کا کنز الایمان اٹھاؤ گے، جہاں پر لفظ نبی آئے گا، میرے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. مانا کر کے رکھ دیا اللہ حضرت. عشق کی خیرات ملی ہے نا در رسالت مآب سے. بار اللہ فرماتا ہے اے نبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. ہم نے آپ کو پیدا نہیں کیا، بھیجا ہے. بھیجی چیز کیا جاتی ہے. وہاں پر میں مسجد میں موجود تھا تھوڑی دیر پہلے. کسی کو کال جائے جو مسجد کا ہمسایہ ہو، بندہ کہے یار مولوی صاحب کو بھیج دو. آگے والا بندہ کہے گا جی میں مولوی صاحب کو بھیج رہا ہوں. اس کا مطلب ہے مولوی مسجد میں پہلے تھا جس کو بھیجنا ہے. اگر مولوی پہلے نہ ہوتا، بندہ کہے جی یہ مولانا جمشید صاحب کا جو بیٹا عالم دین ہے نا اس کو بھیج دو، تو میاں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، عالم کہاں سے ہوگا. بھیجے تو اس کو جو پہلے ہو، جو پہلے ہے ہی نہیں اس کو بھیجا نہیں جاتا. اللہ قرآن میں بارہا مرتبہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا ہے. تو یا اللہ بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. تو کیا تیرا نبی پہلے سے موجود تھا؟ تو آواز قدرت آتی ہے یہ تمہارے عقل کی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل سنت کی محفل یہ انعقاد کرو، اس کا اس میں بیٹھو تو سمجھ آئے گی. بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. اللہ فرماتا ہے حضرت آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کو میں نے بعد میں بنایا ہے، حسین کے نانے کے نور کو میں نے سب سے پہلے پیدا فرما دیا. ہر چیز سے پہلے تمہارے اور میرے نبی کا نور ہے. لگتا ہے کرنٹ آ رہا ہے پیچھے سے، یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے، پر میرا گلا اب بھی درد کر رہا ہے. لیکن یہ نظارے ہیں مصطفیٰ کی کملی کے. جب زلف لہراتی ہے باد صبا جھوم جاتی ہے. ہزاروں میرے جیسے منگتوں کو اللہ خیرات عطا کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے سرکار علیہ السلام کو، ہم نے بھیجا ہے. تو بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. مسئلہ حل ہو گیا. پہلے تھے تو اللہ رب العزت نے بھیجا. اگلی بات شاہدہ، گواہ بنا کر. کیا گواہ بنا کر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدہ، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. توجہ میری جانب رہے. ہم نے آپ کو گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کے سامنے معاملہ ہو آنکھ سے دیکھے اسے گواہ بولتے ہیں. شاہد عینی جو گواہ ہو، آنکھوں دیکھا حال بیان کرے. یعنی ابھی میرے گواہ ہیں آپ کے مولوی تقریر کر رہا ہے، آپ گواہ ہیں، اس کو بولتے ہیں شاہد، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. اللہ فرماتا ہے ہم نے یا رسول اللہ آپ کو پوری کائنات کے لیے گواہ بنا کے بھیجا ہے. پوری کائنات کے لیے گواہ بنا کے بھیجا ہے. اب گواہ وہ ہے جو آنکھ سے دیکھے. سبحان اللہ. قرآن سے میں بات کر رہا ہوں، تو کسی کہانی نہیں ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا.
یا اللہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے دیکھے، تو تیرا محبوب تو پردوں کے پیچھے ہے۔ مولوی ہمیں بتاتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے عقل کی کمزوری اور علم کی کمی ہے، اگر نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں تو اللہ نے شاہد کسے کہا ہے؟ اگر شاہد کہا ہے تو پھر مان جاؤ، جس طرح آمنہ کا لال ابو بکر و عمر عثمان و علی کو دیکھتا تھا، آج گنبد میں بیٹھ کر ہم فقیروں کو بھی ویسے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، سرکار کو اللہ نے ایک حدیث شریف ہو جائے جاتے جاتے حشر کے میدان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، توجہ میری جانب رہے، اج نے ان گل کی نا تو میں چوکے کرسی تے بہا لینا، میں کہنا تقریر تو کر سبحان اللہ میں کہ ہاں تکڑے رہے اج میں ایسے کیتی جانے ہوئے کر تو میں سبحان اللہ دی ٹیل نہ دیواں تے پھر کیا جے اگر نہیں کہہ کر سکتے تو پھر وہ کام تو کرو جڑا تواڈے کرنا سبحان اللہ۔ آسے پاسے نہ دیکھو نا جناب، یہ ایویں موتی ریت چ رولن تھوڑی نا، یہ بڑے قیمتی نے۔ ہزاروں سالوں نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ہاں بڑی مشکل سے یہ چیزیں ہاتھ میں آتی ہیں جو آپ کو ویسے میں لٹاتا ہوں یوں کر کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی داد دیتے رہیں اور لیتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے میدان میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کو اللہ بلائے گا نا، اللہ پوچھے گا تم نے مجھے ایک کیوں نہیں مانا؟ 1.25 لاکھ امتیں مکر جائیں گی، یا اللہ ہمارے پاس تیرا نبی کوئی نہیں آیا، کوئی پیغمبر پیغام پہنچانے والا ہی کوئی نہیں آیا۔ اب وہ 1.25 لاکھ امتیں جو ہے نا وہ مکر گئیں اپنی بات سے کہ ہمارے پاس نبی کوئی نہیں آیا۔ اللہ انبیاء کو اب بلائے گا، فرمائے گا میں نے تمہیں نبوت دی، تم ان کے پاس پیغام لے کر نہیں گئے، تو 1.25 لاکھ نبی کہیں گے یا اللہ ہم پیغام لے کر گئے ہیں، ہم نے ان تک پیغام تیرا پہنچایا۔ اللہ فرمائے گا تمہارے سامنے یہ مکر رہے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ پر کسی کو دکھانے والا ہے، کسی کی بات کو سامنے لانے والا ہے۔ اللہ 1.25 لاکھ نبیوں سے کہے گا تم نے پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ یا اللہ ہم نے پہنچایا، یہ مکر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نبیوں سے کہے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں؟ 1.25 لاکھ نبی کہیں گے محمد الرسول اللہ کی امت ہمارے پاس گواہ ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے اگر کہوں آپ اور میں نبیوں کے گواہ بنیں گے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آپ اور میں ابا جی سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے آپ اور میں گواہ بنیں گے۔ چھوٹا سا ہاتھ باندھ کے سوال ہے، کسی مولوی کی منت کر کے پوچھ لینا مولانا یہ بتا دو ہم نے تو نہ آدم نہ نوح نہ شیس نہ یعقوب نہ ایوب نہ یونس نہ یوشا نہ موسیٰ نہ عیسیٰ کسی کو نہیں دیکھا، تو جس کو دیکھا نہیں ہے ان کی گواہی کیسے دیں گے؟ ایتھے ہی ہو قبرستان بندہ جائے نا تو بندہ کو گل کرے تو مردے کو جواب نہیں دیں گے، کوئی دکھ نہیں ہوتا بھی پیر چپ نے بیچارے۔ جی بندہ بندے چ بیٹھا ہوگا تو گل کرے تو ہوں ہاں دی آواز بھی نہ ہوئے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بولیا کرو، ہلنا چاہیے تھوڑا جہا، حرکت وچ برکت ہوندی ہے، جم کے نہیں بہنا چاہیے، سبحان اللہ بولنی چاہیے۔ اور جب ڈوگر طرح دوسری سائڈ سے نہ لایا جائے، میں صرف سبحان اللہ تک ہے۔ ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، تو 1.25 لاکھ نبی کہیں گے کہ ہمارے جو گواہ ہیں وہ رسول اللہ کی امت ہے، ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود گواہی دیں گے۔ تو سوال کریں گے وہ امت جو امت چلاک تھی نا دوسرے نبیوں کی، وہ کہے گی کہ یا اللہ اس امت نے تو ہمیں دیکھا نہیں ہے، اس امت نے تو ہمیں، پھر گواہی کس بات کی؟ تو اللہ فرمائے کہ یہ خبریں پہلے میں نے قرآن میں دے رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، بے نیاز ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نبی علیہ السلام کو امت کی طرف بھیجا، پھر اس امت کو ساری امتوں پر گواہ بنایا۔ نبیوں کی امتیں اعتراض کریں گے یا اللہ انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں ہے، پر ہم کہیں گے یا اللہ، اللہ ہم سے پوچھے گا نا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ نبی آئے تھے؟ تو ہم سر اٹھا کر کہیں گے ہمارے پاس تیرا محبوب آیا تھا جس نے ہمیں آ کر بتایا کہ نبی آئے تھے اور انہوں نے پیغام پہنچایا، تو ہم نے گواہی دے دی۔ تو میاں جو نبی امت میں آنے سے پہلے دیکھتا ہے
سبحان آنے کے اللہ بعد نہیں دیکھ سکتا. جو امت میں آنے سے پہلے دیکھتا ہے امت میں آنے کے بعد نہیں دیکھ سکتا. بہرحال یہ میں نے شاہد سمجھایا. شاہد وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھے. اب یا تو قرآن کی یہ آیت نکال دو یا پھر مان جاؤ مدینے والا اپنی قبر میں زندہ اور جاوید ہے. اگر جرت ہے نبی کو مردہ ماننا ہے تو نکالو قرآن کی آیت. اگر نظر نہ آئے یہ قرآن کی آیت 22واں پارہ ہے. سبحان اللہ وہ 22واں سپارہ سورہ احزاب ہے. یہ دوجا رکھو ہوئے ورکے دا پاسا سجا ہے. اینڈ والی لین تو اتلی لین ہے. جی ہلے بھی نظر نہ آئے تو پھر آ جائے جب دکھا دیں. قرآن تو ساڑی اکھاں دے سامنے ہی کر کے جناب موتی پروئے. سبحان اللہ ایک نظر چکی تے 30 سپارے سامنے ہیں. اللہ دا شکر. آسی بساں دے وچ ریبڑیاں دے پیٹک چوک کے وچ نہیں پے کرنے. ہاں اسی تے رسول اللہ دے حسن دی خیرات لئیے علماء. بہرحال سرکار شاہد نے تے شاہد وہ ہوندا جڑا ویکھے اکھاں دے نال. تو جویں پہلے ویکھدے سن اوویں ہن ویکھ رہے ہیں. سبحان اللہ و مبشرا دوجا لفظ. یا رسول اللہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر. مبشر دا معنی ہے خوشخبری سنانے والا. کیا سنانے والا؟ تے ہن میں تانوں کہاں بھی بھٹو کراؤنی والے ترکڑے ہو جاؤ جہنم دی ویگن چلانی میں تے وچ تانوں سوار کر کے سیدھا دوزخ وچ لے جانا. یہ خوشخبری نہیں ہے نہیں نا. یہ عذاب ہے. جی میں کہاں قرآن آخدا یوم ندعو کل اناس بامامہم. جتھے امام ہویا تے مقتدی بھی اوتھے ہون گے. سبحان اللہ جتھے امام صاحب ہون گے نا تے مقتدی بھی. اس واسطے میں کھپنا امام ویکھ کے بنائی دا ہوندا ہے. سبحان اللہ جے تے یقین ہوے نا کہ سیدھے پاسے لے کے جائے گا. او دے پیچھے نیتی جی ہوندی ہے. ہر بلڈوزر دے پیچھے نیت نہیں لئی دی ہوندی. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. وہ امام تو ہوے جڑا جنت ول لے کے جاوے. جڑا ابو بکر عمر عثمان و علی بلال حبشی سلمان فارسی دے پیچھے کھڑا ہوئے. جڑا فرید داتا علی جویری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حاجی شیر دے منن والا ہوے. کم از کم سیدھے پاسے تے لے کے جائے نا بندے. سبحان اللہ اللہ فرماندا جتھے امام تے اوتھے مقتدی. اللہ فرماندا سونیا میں تینوں خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. ہن خوشخبری یہ کہ میں تانوں کہاں یار مسلماناں نے جنت وچ جانا ہے. سبحان اللہ خوشخبری ہے نا. جے میں تانوں کہی جاواں بھی وہ وال تو بریک ہے تے تلوار تو تیز ہے تے تسی اتوں لنگنا ہے تے تواڈے نال بڑی بری ہونی ہے تے تسی گاجر مولی دی طرح کٹ کٹ کے تھلے پہ گرتے ہونا تے تسی کہنا سی لنگدے ہی نہیں. آ نہ لنگان والیاں گلاں ہوئیاں. او ایڈے پل دے اتوں دماغ خراب کسے دا لنگے لیکن لنگنا تے پینا ہے. یہ بھی گل سچی ہے. تے پھر تسی کہو کہ سانو خوشخبری کیویں؟ مدینے والا پھر مدینے والا. کہرا تو بابا بھی کوئی عام تو نہیں نا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مولوی کی ہوئے گا؟ میں نے کہا پل صراط پل ہے تیرے نزدیک اور ہمارے نزدیک بال سے بریک تلوار سے تیز ہے. آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے نبی آئیں گے امتیں آئیں گی سب گزریں گے. اگر جی گزریں گے کیسے؟ نیچے جہنم ہے بال سے بریک ہے تلوار سے تیز ہے. تصور میں لے کر آؤ. مدینے والے سے سوال ہوا ہے حسین کے نانا زہرا کے بابا پل صراط ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہم امت گناہگار ہیں کیسے پہنچیں گے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا پل کے کنارے کملی اتار کے زلفیں لہرا کے چہرہ دکھا کے نظارہ کروا کے امت کو بلوا کے پل صراط پہ کھڑا کروا کے جب میری امت گزرنے لگے گی میری امت مجھے دیکھے گی. سامنے والضحیٰ کے مکھڑے کے جلوے ہوں گے. سامنے واللیل کی زلف کا نظارہ ہوگا. سامنے علم نشرہ کا مبارک سینہ ہوگا. سامنے مازا کے نین ہوں گے. سامنے وما ینطق عن الہوا کی زبان والا مصطفیٰ ہوگا. سامنے لا اقسم بہذا البلد کے قدم والا نبی ہوگا. سامنے سبحان الذی اسری بعبدہ کی معراج والا نبی ہوگا. سامنے خدا کو بغیر پردے کے ٹک ٹکی لگا کے دیکھنے والا حسین کا نانا ہوگا. سامنے سنیوں کے دلوں کی دھڑکن ہوگی. جب ہم پل صراط سے گزریں گے میرے یار کے رخ پہ پردہ نہیں ہے. ہماری نظریں رخ والضحیٰ پہ ہماری نظریں رخ مصطفیٰ پہ بس دیکھتے محمد کو جائیں گے. کراس پل کو کرتے جائیں گے. خبر ہی کوئی نہیں ہے کب گزر گئے ہیں. نہ نیچے جہنم کا خوف ہے نہ تلوار کی دھار کا خوف ہے. آگے جنت ہے تو
उम्मत मोहम्मद को जाएंगे, गुजर जाएंगे, लोग पूछेंगे हुआ क्या, हम कहेंगे जब वो जुल्फ लहरा के सामने आ गए हमें पता ही कोई न रहा पुल किस चीज का नाम है, बस मोहम्मद के हुस्न के जलवों में मस्ती ऐसी चढ़ गई, पुल भी क्रॉस हो गए, जन्नत भी मिल गई, हम कहते गए वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਜਤਬਾ सैयदुल अंबिया, बस परेशानी के आलम में लाइन उधर सीधी हुई, सरकार ने कर्म किया, ज़हन खुला, मुस्तफा मुजतबा सैयदुल, बोले बोले मुस्तफा मुजतबा सैयदुल। मैंने बड़े दुख से बोला मेरा सब कुछ तेरा या हबीबे किबरिया, मुस्तफा मुजतबा सैयदुल। ए अल्हम्दुलिल्लाह असी अपने ज़हन नाल लिखे ने, लगे जो उसे साइड तो करिए की, एक शेर से गुजारा मेरा होया ही नहीं, मैं और तारुफ करवाया। अर्ज की तू है ज़हरा का बाबा, तू है नबियों का मौला, तू है ज़हरा का बाबा, तू है नबियों का मौला। अगे लिख रहे हैं थोड़ी याद आई, तू है सुन्नियों का सहारा या हबीबे किबरिया, मुस्तफा मुजतबा सैयदुल अंबिया। समझ आइए तो सुरूर आया तो बोलो सुभान। हाँ साड़ी की औकात ना जी, सब कर्म सरकार, सब निगाह सरकार। हाँ उठते बैठते जिनकी नजर में हम हैं वो जानते हैं क्या हो रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं तौफीक लभदी यार सरकार दी इज्जत बोलण दी। ये सिर्फ देखो ना ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। समझ आई है। और साडा दुनिया ते सहारा सिवाय सरकार, एवं ही है जी। पुल सिरात पर हमने देखा सरकार पर, पुल को क्रॉस कर गए, जहन्नम तकती की तकती रह गई। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। चोर जज के पीछे नहीं छुप सकता, लेकिन यहाँ अजीब मंजर है, फैसला करने वाले भी सरकार हैं और चोरों को छुपाने वाले कमली में वो भी सरकार है। अजब बात है, अजब मंजर है, तो फिर बना के रखी जाती है। बहरहाल या रसूल अल्लाह, हमने आपको शाहिद बनाकर और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। अब खुशखबरियाँ हैं। हदीस पाक ग़ज़वा खंदक का मौका है। ग़ज़वा खंदक बहुत कठिन मरहला है। सर्दियों के अंदर ये खंदक खोदी गई और इसका मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मदीने के इर्द गिर्द खंदक खोद दी जाए ताकि दुश्मन अगर हमला करने के लिए आए तो खंदक में गिरे, ऊपर से हम हमला कर देंगे, मदीने तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो हुजूर ने बहुत पसंद किया सलमान फ़ारसी की इस तजवीज़ को। हुजूर ने खंदक खुदवाना और फिर एक मेरे करीम का ये आलम था कि कुदाल पकड़ के खुद सरकार ने पत्थरों पर मार मार के पत्थरों को तोड़ा। और हालत ये थी कि मुस्तफ़ा के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। कितने पत्थर जी? 2। मेरे पेट पर है पत्थर, आपके पेट पर। उसकी वजह जानते हो क्या है? जो भूख हमारे नसीब में थी ना, वो हुजूर बर्दाश्त कर गए हैं।
سرکار نے عرض کیا یا اللہ جو تکلیف دینی ہے نا مجھے دے، میری غریب امت کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ جتنا مرضی غریب بندہ ہو شام کو روٹی کو کھا کے سوتا ہے، لیکن وہاں میرا کریم تھا 2 مہینے ہماری خاطر سرکار نے کھانا تناول نہیں کیا۔ بہرحال غزوہ خندق ہے، ہوا کا تیز جھونکا آیا، پیٹ سے کپڑا اٹھا، جاندی بھی ہے لینڈ تھی، پیٹ سے کپڑا اٹھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، دیکھ رہے تھے کہ مدینے والے کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تک رہے تھے۔ گھر گئے دوڑ کے، خندق کو چھوڑا، گھر والی سے پوچھتے ہیں کرما لی 10 تو گھر کے اندر کھانے کی کوئی شے ہے؟ اجے کرما لی چنگی ہوئے نا تو بندہ ٹھیک رہ جاتا ہے، ایویں ہی ہے جی۔ کرما لی ہوئے نا نماز پڑھن والی تے صبح ایکو واری 4 پائی دے کول آ کے کہے اٹھ وے پپو دے بابیا نماز پڑھ، تے جرت پپو دے بابے دی بھی اٹھے نا، ایویں ہی ہے جے پپو دی ماں بھی پئی ہے تے ماشاءاللہ پپو دا پیو بھی پیا تے نماز کنے پڑھنی۔ بیوی چنگی ہوئے تے دنیا تے جنت بن جاندی ہے۔ گھر نو چلانا تے بیوی نہیں ہوندا نا، مرد نے تو کما کے لیا کے دینا ہے، رڑی کٹ دے گھر دی دیتا ہے بیوی نے کرنی ہے، جے گھر نو بنا کے چلا دے دیتا ہے بیوی نے چلانا ہے۔ اس واسطے گھر والی کے پاس گیا، جا کر کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو صحابی کی بیوی تھی، شکر ادا کیا، شکوہ نہیں کیا۔ یہاں پر ابھی چینی پڑی ہوتی ہے، بندہ گھر میں قدم رکھے، بے تینوں نہیں سی پتا کھنڈ مکی ہے، وہ ساتھ لے لین دے گھرے بیٹھ لین دے سامنے۔ بندہ تھکیا ٹوٹیا باہروں کما کے آندا تے تو آندی ہیں ہاتھ چک لئیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایویں ہی ہے نا کلندر صاحب، ایویں نہیں ہونا چاہیے۔ صحابی کی بیوی نے کہا کہ گھر کے اندر 1 بکری کا بچہ ہے، 1 بکری کا بچہ ہے، 1 بکری کا بچہ ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا پھر کریم کو لے آؤں؟ اس نے کہا بس کریم کو ہی لے کے آنا، پر یہ کیسے ممکن ہے شمع آئے پروانے نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے چاند ہو ستارے نہ جگمگائیں، یہ کیسے ممکن ہے محمد کے حسن کے جلوے مستی میں اور دیوانے نہ آئیں، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ جابر گئے، بیوی سے کہا کہ آپ بکری کو ذبح کریں، گوشت بنائیں، سالن پکائیں، جو پڑے ہیں ان کو پیس کر روٹیاں بنائیں، میں ذرا کریم کو لے کے آتا ہوں۔ جابر گئے، حضور کے کان میں جا کر کہا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ بھوکے ہیں، میرے ساتھ چلیں میں آپ کو کھانا کھلا دوں۔ ماں بھوکی ہو بچے بھی بھوکے ہوں، لیکن روٹی ایک ہی پڑی ہو نا تو ایک بچہ بھوکا ہو تو ماں بچے سے کہہ دیتی ہے میرے پیٹ میں درد ہے روٹی تو کھا لے، میرے پیٹ میں سالن تھوڑا ہو نا تھوڑا بچ جائے، یعنی سالن خرچ ہو گیا اب بچہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے مطلب ایک بندے کے کھانے کے لیے ہے۔ ماں نہیں کھاتی، ماں نہیں کھاتی، وہ کہتی ہے میں سوکھی کھا لوں گی، میرا لال سالن کے بغیر روٹی نہیں کھاتا، اسے دے دو۔ یہ ہے عالم ماں کا، اور اس ماں کو جہاں سے رحمت ملی ہے وہ ہے زہرا کا بابا۔ اب کان میں کہا گیا ہے کہ مدینے کے والی چلیں دعوت کھائیں، کان میں آیا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے غلاموں کے بغیر آقا کھانا کھائے؟ یار جو دنیا میں رہ کر غلاموں کے بغیر جابر کی روٹی نہیں کھاتا وہ کوثر کے جام اکیلا ہی پیتا رہ جائے گا، ہمیں یاد ہی نہیں کرے گا، اکیلے ہی سارا کام ہو جائے گا، نہیں نہ ہو سکتا۔ یعنی پہلے جام ہمارے، اور جام پتہ ہے کیسے ہوں گے؟ کوثر کے ہیں 4 کنارے، علی بھائی کوثر کے سارے حضور کے دیوانے توجہ کریں، کوثر کے ہیں 4 کنارے، 4 کنارے، ایک کنارے پہ ابو بکر ہوں گے، دوسرے کنارے پہ حضرت عمر فاروق ہوں گے، تیسرے کنارے پہ عثمان غنی ہوں گے، علی تو پھر مالک جو ہو، جملے کا وزن کریں، دیکھ لیں اس دل میں کیا کیا ہے اہل بیت کے بارے میں۔ علی تو پھر مالک جو ہو، حضور نے اسٹام لکھ کے علی کے ہاتھ میں دیا ہوا، کوثر بھی تیرا، جنت بھی تیرے ویڑے، طہارت بھی تیری، امامت بھی تیری، ولایت بھی تیری ہے، ہر چیز عطا کرتا۔ بہرحال غلاموں کو ساتھ لیا، جابر کی کوٹھڑی پہ پہنچے، سرکار جھونپڑی کے دروازہ کھلا، جابر کی بیوی دیکھ کے کہتی ہے یہ کہا میں نے اکیلے سرکار کو تھا، یہ تو 1000 صحابہ آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ 1000 کی روایت ہے، 1400 کی روایت ہے، بہرحال چلو زیادہ نہ منو، 1000 تے منو، دوجی سائڈ تے نہ جاؤ تانوں گھوٹو پوے، تواڈے کیڑا گھروں کھان آندے پے نے، انہوں نے جابر دے گھروں کھانا، تینوں ایویں پریشانی لگی تو نہ کھواویں یار، وہ ساڈے ویڑے آن اسی دل کٹ کے سامنے رکھ دے اللہ دے۔ ہاں حضرت جابر کے گھر پہنچے، بیوی نے کہا میں نے ایک کو کہا تھا یہ 1000 کا لشکر ہے، بہرحال ہم تو ماننے والے ہیں یہ 1400 کا لشکر ہے، جتنے بھی تھے
جابر کہتا ہے میں نے ایک کی ہے باقی 1000 جانے اور ایک جانے، مجھے کیا پریشانی، جو لے کے آئے وہ جانے۔ بکری کے بچے کو ذبح کیا، کھانا پک گیا، میرے کریم کہتے ہیں جابر جب کھانا تیار ہو جائے مجھے بتانا۔ اب ادھر روٹیاں لگانے کے لیے پیڑے شروع ہوئے، حضور تشریف لے آئے، حضور نے لعاب نکالا، آٹے میں ڈال دیا۔ لعاب شاید کسی پنجابی نو نہ سمجھ آئے، حضور نے تھوک مبارک کڈی آٹے دے وچ پا دی، مبارک تھوک کڈی تے آٹے دے۔ میں مولوی نو آٹے دی تکلیف نہیں دیندا، جس برتن دے وچ تیری بیوی نے آٹا گننا ہے نا، تیری جدوں بیگم ویکھ رہی ہوئے تو صرف تھوک اس پلیٹ وچ سٹ دیویں، اس برتن وچ سٹ دیویں، تے بیوی اگر پوچھے اے کی کیتے تے تو کمی ہو تو ساڈے ورگے بشر سن، پی گئے ہو، پی گئے ہو نا، نہیں پیتا تے پھر بولو، تو تم کمی ساڈے ورگے بشر سن کیڑا رولا ہے اللہ دے بندیا۔ اگے جی نہیں اتنے تو نہیں گل بنتی، میں کہ پھر دوسری سائڈ سے بھی گل نہیں بنتی۔ تینوں مدینے دیاں گلیاں چ ٹردا نظر آندا ہے، عرشوں پار تینوں چلدا محمد نظر نہیں آتا، تو صرف مدینے دیاں گلیاں چ ٹردا ویکھیا سرکار۔ آجا بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لے کر آئے، سرکار نے لعاب جو تھا نا وہ آٹے میں ڈال دیا، حضور نے فرمایا روٹیاں پکاتے جاؤ، اور جب سالن ڈالنے لگنا نا تو پھر جو ہے وہ ایک تو لعاب ڈال دیا سرکار نے، ایک اوپر سے ڈھکنا نہیں اتارنا، ڈھکنا نہیں اتارنا، بس سالن ڈالتے جانا ہے اور دیتے جانا ہے، بس سارا کام ہو گیا۔ 10 کی ٹولیاں آنا شروع ہو گئیں، 10ویں تے 11ویں تے 12ویں دے بڑا فرق ہے۔ تانوں شاید اس چیز کا شاید علم ہوئے نہ ہوئے، گھڑی بھی بڑی سیانی، پہلے 10 بجاندی ہے، پھر 11 بجاندی ہے، پھر 12 بجاندی ہے، کی مطلب پہلے 11ویں والے کول جاؤ، پھر 12 ربیع الاول والے 12ویں والے کول جاؤ، تے جدوں 11 تے 12 نو مل جاؤ گے نا تے او تانوں چوک کے ایک دے کول کھڑا کر دے گا۔ او تیری تے گھڑی بھی غوث دی یاری منان والی ہے، اتار کے سوٹے نو مسیتوں باہر، یہ تو غوث سے منن والی ہے۔ اگے جی کیویں، میں کہ پہلے 11 بجاندی ہے، پھر 12 بجاندی ہے، پھر 1 بجاندی ہے، کہندی ہے کملا نہ بن جلا نہ ہو، ایویں کیوں مخلوق نو گمراہ کرنا ہے، ایویں لڑی جانا ہے، سڑی جانا ہے، مری جانا ہے، ویلے ہی یبی جانا ہے، تڑکی جانا ہے، ادھر آ میرے کولوں سبق لے لے۔ میں پہلے 10 بجانی ہاں، پھر 11ویں والے دے نام دے 11 بجانی ہاں، پھر 12ویں والے دن آتے 12 بجا کے جدوں سارا کام کر لینی ہے نا تے پھر دینی ہے سبق۔ 11ویں والا بھی مل گیا، 12ویں والا بھی مل گیا، دونوں نے چک کے ایک دی بارگاہ وچ کھڑا کر دیتا ہے۔